السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، تو بھئی آج شروع کرنے جا رہے ہیں مالا کا دوسرا ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پہلا ایپیسوڈ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا، تو بھئی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو تمام سننے والے اور دیکھنے والوں سے ایک گزارش ہے کہ وہ بھی سبسکرائب بھی ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں۔ اسی طرح ہم آپ کے لیے اور بھی اچھے اچھے ناول لاتے رہیں گے۔ تو بھئی آئیں شروع کرتے ہیں مالا کا دوسرا ایپیسوڈ۔ سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پہ جھکی تھیں۔ کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دھمک رہے تھے۔ کشمالا نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر فطری سا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکورٹری فرم میں کام کیا ہے، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاست دان کی سیکورٹری اسکواڈ میں شامل تھا، بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائمنگ مشکل تھی، میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان پہ بھی کام کر رہا تھا۔ 2 چیزیں مینیج کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پر ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جوڑے سے نکلی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف کو چھو رہی تھیں۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سے سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئی۔ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی ایکوپمنٹ منگوا لیا تھا، جس کی وجہ سے میں شدید قرضے میں گھرا ہوا ہوں، اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا، قدرے توقف سے بولا۔ آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں۔ سنجیدہ سی تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے، صبح مجھے ریسٹورنٹ ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک کریں گے، اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریسٹورنٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے؟ وہ جیسے سمجھا نہیں تھا۔ کشمالا نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں، باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ کیف نے کھنکار کی وضاحت کرنی چاہی۔ نیچر آف تھریٹ یعنی؟ مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا۔ کیف نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا، میں نے اسے پورا سے وعدہ کیا ہے۔ میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ واقعی اس کی گزشتہ گار سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، آخر وہ صفورہ کا کزن تھا۔ صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا۔ دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے۔ CCTV میں نظر نہیں آیا؟ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ مومانی ان کے خلاف ہے، صرف گیٹ پہ CCTV لگا ہے، باقی گھر میں وہ لگوائے نہیں دیتی، ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟
مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ساتھ رہوں اور اس کے پیٹھ پیچھے چھپ کے کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ خاندان میں باتیں ہوں گی۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ میں ایک انتہائی بیزار انسان ہوں کیف، میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں۔ کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا گیا۔ ذہن کے پردے پہ وہ فوٹو البم آ گیا اور چھٹے صفحے پہ رکھی تصویر۔ آپ کو خود کیا لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کشمالہ نے کندھے اچکائے۔ شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں ہے۔ اس کی بات پہ چونکی۔ کیف اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے، پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں۔ سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے، اس کی کسی بھی عمارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ہوتا تو اس سرمئی عمارت کا انتخاب کرتا۔ اشارہ کر کے ایک عمارت دکھائی۔ آپ وقت کے پابند ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی۔ روز فکس ٹائم پہ ریسٹورنٹ پہنچتی ہیں، یہ مجھے اسٹاف نے بتایا ہے۔ کوئی آپ کا تعاقب 2 دن تک کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں۔ راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی کافی کا مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے۔ کپ نیچے سے پکڑ کے اونچا کیا۔ یہاں کسی بھی ویٹر یا اسٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں۔ میں یہاں زہر لگاتا۔ اس نے انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لپسٹک کا نشان لگا تھا، پھر کپ رکھا اور کرسی پر واپس بیٹھا۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے۔ میرا نہیں خیال وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ اسٹک کیوں کر وہ رہا بس ہے؟ اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ اس کے تاثرات دیکھ کے کیف کھنکارا۔ میں صرف بتا رہا تھا تھیوری میں۔ کشمالہ نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اف۔ پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر مسکرایا۔ کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میرے پاس گارڈ زیادہ دیر نہیں رہتے، اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں۔ کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے یا موجود رہیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کسی کو کام میں کوتاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کریں یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لیں میں انہیں واپس نہیں لیتی۔ اس نے دیکھا کیف کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا ہے، لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا۔ یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو منانا مشکل ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے یاد آیا، آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے۔ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ظہیر سے ملنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے باہر نکلے۔ وہ آگے بڑھ گئیں اور وہ وہیں رک کے موبائل کے بٹن دبانے لگا۔ وائٹ ہیئر نام کی ایک چیٹ نکالی۔ اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے، یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں۔ ظہیر کا آفس ٹیرس کے دوسری جانب تھا۔
درمیان میں چند کرسیاں میزیں رکھی تھیں، وہ وہیں بیٹھ گئیں اور صفورہ کو کال ملائی۔ میں نے تمہارے کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا، سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پہ اکٹھے ہو رہے تھے، لگتا تھا آج برس برس کے اوشن کو بہا لے جائیں گے۔ گڈ، صفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا سنو، صفورہ کی توقف کیا۔ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریسٹورنٹ اوپن ایئر تھا، بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بیچ دیا ہے۔ بجلی زور کی چمکی عین اس کے سر پہ۔ کیا؟ بادل اتنے زور گرجے کہ زمین دہل گئی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بیچ دیا ہے۔ اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اسی پل بارش برسنے لگی، جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کے ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے۔ آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پر رکھیں وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشن بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی اور حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پر تڑ تڑ بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے بات کو جذب ہی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ سوری، میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسہ مردانہ آواز، باس آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا ہے۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پر کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بھی یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ انہوں نے اپنا اسٹاف لانا ہے۔ مالا، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ قدرے جھنجھلایا۔ میں نے کہا نا مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہی۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورنٹ کا مالک ہوں۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں طے ہوئی تھی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر، میں نے یہ ریسٹورنٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ بھی دیا۔ اسے خود کو بولتے سنا اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا اسٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا اسٹاف ہم سب جاب لیس ہو گئے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا
اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی، زرد جوتے مزید گیلے ہوتے گئے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھی۔ کراس ٹرف کتنے ملی میٹر رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا۔ فال سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرز کی کرنی ہے، ریسٹورنٹ کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی۔ پانی کی بوچھاڑ کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں، وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا، اوشن سے دور، ظہیر سے دور، ان سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیرا لاؤنج میں صوفے پر لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورنٹ؟ اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یا شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے۔ کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنے آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتبار میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس کے اعتبار پر نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی، جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجھنے لگا۔ مومانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ وقت اٹھی، آنکھیں صاف کی، بال کانوں کے پیچھے اڑے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کاٹیج کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ اور براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی مومانی نے بھجوائی ہیں، نیچے نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں۔ اور ہاں، آپ کا فون آف ہے، آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھی، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی۔ اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی۔ اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں زمین پر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقہ دیتی ہوں، میں تو چونٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، لیکن کیا دعا مانگیں؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ اسکوائر ون سے 5 سال میں نے اس شہر میں اوشن کو سیٹ کیا، اپنی ایک سوشل لائف بنائی، اور ایک ہی دن میں سب مٹیا میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیرا لاؤنج میں نصب بک شیلف تک اٹھیں۔ اوپر سے پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پہ آ بیٹھی، روئی روئی آنکھیں میز پر رکھی، براؤنیز پہ جمی تھی۔ صبح تک وہ ایک بہت اچھی جاب کی مالک تھی۔ وہ ایک نیا بزنس پلان کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پہلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریسٹورنٹ میں ہوتی تھی۔ یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج وہ واپس زیرو پہ پہنچ کے گھر بیٹھی ہے۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریم خوش کر دیتی ہوں۔ ذرا سا میٹھا کھانے پر بھی اسے پانی کا گھونٹ بھر کے اس کے ذائقے کو ختم کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جہاں آج اتنا سب کچھ غلط ہو چکا تھا، وہاں براؤنیز ہی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی۔ میٹھی سی کرواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا۔
ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں اس کی آواز سے ہی کھل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں پڑی تھی۔ تمہاری مانی تو کہہ رہی تھی شاید سوئی پڑی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ اف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے آج ظہیر کو اپنا نیا بزنس پلان دینا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسوں کا پھندا پڑ گیا۔ آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ ہو جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس نے سر کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ اصل میں کام نہیں بنا، ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ شاید باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے۔ کہہ رہا تھا شاید ریسٹورنٹ بھی بیچ دیں۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا؟ ان کی آواز ویسی ہی پرسکون تھی۔ اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بدوقت لبوں پہ ہاتھ رکھ کے سسکی اندر روکی۔ کیسے پتہ چل جاتا تھا ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، تم گھر آ جاؤ، عذرا کی شادی بھی ہے نا، مل کے اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات بدل دی تھی۔ ماں کو اس کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کو بس دو چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ان کے بچوں نے نماز پڑھی یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ماہی کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اسے معلوم تھا خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا۔ ایپرن پہنتے کچن میں کھڑی ماہی شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ چھوٹے بال پونی میں بند تھے اور ہاتھوں میں کفگیر تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے ماہی۔ اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی ایسی تیسی، اور تم ایسے ہی نہ جاب چھوڑ دینا، ریسٹورنٹ کی دو چار کھڑکیاں توڑ کے آنا، اور میں تو ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی تم دیکھنا۔ میرے ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار ایڈ ہیں فیس بک پہ۔ یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں بتا رہی ہوں، ماہی کفگیر گھما گھما کے کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہیں سے ظہیر کا سر توڑ دے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ وہ روحان سی ہو کے بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی، پھر بھویں اکٹھی ہوئیں۔ تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہیں، وہ بھی تمہاری فیورٹ بیکری کی۔ وہ مانی نے مہمانوں کے لیے منگوائی تھی۔ کوئی نگینا آنٹی آئی ہیں۔ اس نے آنسو رگڑ کے صاف کیے اور براؤنی کی ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا۔ ہماری کون سی رشتہ دار ہے نگینا آنٹی؟ وہ دبئی والی، آزا کی شادی کے لیے آئی ہوں گی۔ وہ مانی کی کزن ہے اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہے، وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے، زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز نے ریویو بھی کیا تھا۔ میں اسے انسٹا پہ فالو کرتی ہوں۔ اچھا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ یاد کرو، سہیل کی شادی پہ ہم ان سے ملے تھے، جب اس کمبخت پارلر والے نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کمبخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا تو وہی ہے کمبخت۔ ویسے مجھے پتہ ہے نگینا آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہیں پاکستان۔ آزا کی شادی کا تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو یہ ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے تمہیں کیسے سارے پاکستان کی خبریں مل جاتی؟ شیلی کے ایک گاؤں نہیں ہے، تمہارا اسلام آباد سے بڑا ہے۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا
اور مالا یہی چاہتی تھی، اسے کچھ وقت اکیلے درکار تھا۔ براؤنی ہاتھ میں لی وہ ٹیرس پر آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا اور اب وہ اس کے کندھوں پہ بکھرے تھے۔ ٹیرس گیلا تھا، بلکہ ٹیرس کی ساری اولونیں گیلی تھی۔ جگہ جگہ جلتے اسٹریٹ پوٹر رات کو اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارنے لگی۔ ذہن پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پہ ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور اخلاقی طور پہ اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹھا دیا۔ اس نے گردن جھکا کے جھانکا۔ نگینہ آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ عمانی اور ماموں ان کو سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے۔ نگینہ آنٹی سر پہ سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھے، کندھوں پہ شال تھی، باوقار سی لگتی تھی۔ مالا نے بہت عرصے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بہت نیک خاتون ہیں، جن کا ایک فرمانبردار سا بیٹا ہے جو اسے یاد نہیں تھا۔ وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کی کش مالا کی طرف خوش تھی۔ اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا۔ وہ کافی دراز قد تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے، جینس پہ سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ سانولی رنگت اور پرکشش نقوش، ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کے اس کو دیکھنے لگی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے۔ تو یہ تھا زیاد سلطان۔ انٹرسٹنگ۔ دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پر جمائے دوسرے سے براؤنی کھا رہی تھی، گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اف، کتنا برا لگا ہوگا، مگر نہیں، ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو وہ واپس سیدھی ہوئی، پھر ٹیرس کی بتی جلائی اور اندر آ گئی۔ آپ آج جلدی میں چلی گئیں، اس لیے پوچھ نہیں سکا۔ اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا۔ صبح کتنے بجے کام پہ آؤں؟ ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی، ایک دم سے سب تازہ ہو گیا۔ اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا۔ اسے صبح ایک دفعہ پھر اوشن جانا تھا۔ وہ صوفے پر آلتی پالتی کیے بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نکال نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ نکالتا تھا تو اسے کتنا مداوا بھرنا تھا۔ وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، نہ وہ اس پہ چیخے چلائے گی یا اس کو الزام دے گی، یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن وہ اس سے اپنا حق ضرور لے گی۔ اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں بار کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پر بیٹھا تھا، کاؤنٹر ٹاپ پر رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ زینیں اتر رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بندھا ہوا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے، پیروں میں سفید ہیلز تھیں اور پیشانی پر ابھی تک بال تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ سب سے اوپر
کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک سرسری نظر کیف پہ ڈالی۔ اس کے نئے جاگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی تھا۔ بڑی شیو، ماتھے پہ آئے نوعمر لڑکوں جیسے بالدار بال، ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ یکدم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ریسٹورنٹ کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا۔ گردن اونچے اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پہ ستونوں سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پر ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی تھی۔ منظر اتنی خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سیپیاں بکھری تھیں۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں۔ وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے، 5 برس قبل کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کے منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلیں، وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ الورژن آرٹسٹ بھی ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے۔ وہ جیسے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ 1-2 بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ صفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی، لیکن خیر، وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سبز آنکھوں کی پتلیاں سکڑ رہی تھیں۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جاب آرڈرز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے کار روکی تو باہر نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہو تو بیٹھے رہو۔ کیف نے محض سر ہلا دیا، کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا اس لیے بہت رش نہیں تھا۔ اسے عزا کے لیے گفٹ لینا تھا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں پہ جاتی اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالہ ان سب کی کامیاب انٹرپرینیور کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگے گفٹس دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل آن ہوتا۔ وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلدی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے، ہر کوئی اسے سوال کرے گا۔ وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی،
دائیں بائیں پیچھے وہاں بہت سے لوگ تھے، لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا، آزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی۔ اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا تھا۔ وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالہ کی طرف پش تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا۔ دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے پریشان ہوا، مگر فوراً اسے سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی۔ وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ میرے ایک انکل ہیں، ان سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں؟ اس نے نظر انداز کیا، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک اور چند گریفائٹ پینسلز تھیں جنہیں وہ جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی، لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اسے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے۔ بس یونیفارم والی بات پر میں ایسے ہی ٹھیک ہوا والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق اپنی ٹیوٹ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ وہ اسے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک اسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی، آئی برو تعجب سے کھٹی ہوئی۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائیکا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائیکا کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا۔ اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ، شاباش۔ آئی برو سے اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلد آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی۔ وہ شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مومانی ورکنگ وومن تھی، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگ لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی، بیگ وہیں فرش پر رکھ دیے، گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا۔ کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا، موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں آبرو اٹھائے۔ ادھر آؤ۔ اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی، انداز چوکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا، نظریں فرش پہ ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئیں۔ تم نے پوچھا تھا نا، میرے پیچھے گارڈز جاب
کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ خون پڑا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے چھینٹے دیوار پہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھا، گردن جھکا کے غور سے اسے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی وجہ سے جاب چھوڑی تھی اور دوسرے نے اسی لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور تیسرا وہ گردن جھکائے خون کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کو میں نے خود نکالا تھا، اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی سے خون آلود فرش کو دیکھا، عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ وہ سب دیکھ کے پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کیف خون کی طرف انگلیاں بڑھا رہا ہے۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، واپس سر جھکایا اور 2 انگلیاں خون میں ڈبوئیں، پھر سرخ پوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگھا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا، جیسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا؟ کیوں؟ تاکہ یہ جلدی خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالہ نے سر جھکا کے اپنی سفید ہیلز دیکھیں، وہ صاف تھیں۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو، مجھے کل لاہور جانا ہے، میں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹیشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولی۔ اس حرکت سے ڈر کے لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مڑا ہوا خون آلود ٹیشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا۔ آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ وہ اب سوچتی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک سی سی ٹی وی، اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہیں، وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناممکن۔ ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پر ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسوں سے خوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا، موویز میں باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا اسٹاکر فرش پہ گرے خون کی طرف اشارہ کیا، تمہیں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ لمحے بھر کو ٹیرس پہ سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، میں بھی یہی کہوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی، تم جاؤ
तुम्हारी राइड आ गई है। नीचे उबर बाइक पहुंच चुका था। कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस उसकी तरफ पलटा। आप परेशान तो नहीं हैं, यानी इस खून से? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिला के कंधे उचकाए। अब मुझे आदत हो गई है। और तुमने कहा ना वो मुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन जब वो चला गया तो मालक को एहसास हुआ कि खून देख के उसे एक दफ़ा फिर से वहशत शुरू हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ़ करने में जुट गई। पहले खून साफ़ किया, फिर पाइप लगा के फ़र्श धोया। जब थक हार के लाउंज में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। तो ये था माला का सेकंड एपिसोड। कल आपके सामने हाजिर होंगे थर्ड एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो अपनी पसंद का इजहार चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बहुत ज़्यादा शेयर करके दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे नॉवल आपको कैसे लग रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा जानने के लिए कि भाई मज़ीद आगे कशमाला के साथ क्या होता है। क्या कैफ उसके लिए एक भरोसेमंद गार्ड ज़ाहिर होता है, या वो भी माला को धोखा देता है। अल्लाह हाफ़िज़।